السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 1 جنوری 2024 ہے۔ تمام ممبران کو میں دل کی گہرائیوں سے نئے سال کی مبارک دیتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں پورے سال خوش اور خرم رکھے۔ نئے سال کی دعا پڑھ لیں۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اے اللہ، اس سال کو ہمارے لیے امن، سلامتی، ایمان اور اسلام میں استقامت اور اپنی رضا کا صاحبان بنا کر بھیج، اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ یہ دعا ایک مرتبہ آپ پڑھ لیں، اور اس دعا کے پڑھنے سے پورے سال آپ کے لیے اللہ پاک بہترین رزق عطا فرمائے گا اور بہترین جناب علی زندگی آپ کی گزرے گی۔ لیکن خواتین و حضرات، میں کیونکہ عام دنوں کے مطابق میں روزانہ ایک وظیفہ آپ کو دیتا ہوں، آج بھی میں نئے سال کی ابتدا کا ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ آپ نے ایک رات ہی پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ کیونکہ بہت ہی قیمتی ہے، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کا پیار اور محبت حاصل کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، جو ہر سال پڑھا جاتا ہے۔ اور میں، جو مجھ سے پوچھتا ہے، میں ہر بندے کو یہ وظیفہ ایک رات کا بتا دیتا ہوں۔ اور مثلاً کہ اگر آپ اس سے 10 دن بھی کرنا چاہیں تو 10 دن بھی کر سکتے ہیں، 1 دن کرنا چاہیں، 3 دن کرنا چاہیں، کر لیں۔ جتنا کریں گے، جتنا گڑ ڈالیں گے، اتنی چائے میٹھی ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ میاں بیوی کا جو جوڑا اللہ پاک بناتا ہے، عرش پر فیصلے کرتا ہے اور زمین پر جوڑے بنتے ہیں، ان دونوں جوڑوں کو اللہ پاک نے مرد کے ہاتھ میں اولاد لکھی ہے اور عورت کے ہاتھ میں رزق لکھا ہے۔ تو ہماری مائیں بہنیں غور سے میری بات کو سن لیں۔ آپ نے اپنے خاوند کے لیے دعا کرنی ہے تو رزق وافر مقدار میں آئے گا، کیونکہ رزق تمہارے ہاتھوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور مرد کے ہاتھ میں اولاد لکھی ہوئی ہے، اور مرد دعا اولاد کے لیے کرے، اور عورت بیوی جو ہے وہ دعا رزق کے لیے کرے۔ لیکن اللہ پاک نے جو رزق لکھ دیا ہے، وہ بڑے بڑے جادوگر اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسے رزق نہ ملے، لیکن رب نے وعدہ کیا ہے کہ میں رزق دینے والا ہوں، اور جب تک انسان زندہ ہے اسے رزق ملتا رہے گا۔ وہ جادوگر کا علم کیوں نہیں چلتا جب 9 ماہ پیٹ میں ماں بچہ رکھتی ہے؟ اس کے اوپر کیوں نہیں وار چلتے؟ کیونکہ اللہ پاک حفاظت کرتا ہے۔ جب اللہ کی پناہ میں بندہ آ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتی۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اللہ پاک ہر چیز کے اوپر غالب ہے، اور جس بندے کو قوت اور پاور دے دے وہ بھی پوری دنیا کے اوپر غالب آ سکتا ہے۔ تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، یا کسی بھی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ سارا دن بندہ کام کرتا ہے تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے کہ آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا احد یا ذوالجلال والاکرام، یہ بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ نے وظائف پڑھ لیے، اور وظائف پڑھنے کے بعد خصوصی دعا آپ نے کرنی ہے، اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے خاندان کے لیے،
پوری دنیا کی مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر دعا مانگیں کہ اللہ پاک امن سلامتی کا سال ہو اور اللہ پاک اس سال میں برکتیں عطا فرمائے، کیونکہ 2024 سال کا عدد جو ہے وہ 6 بنتا ہے، تو 6 جو ہے وہ بڑی قوت اور پاور رکھتا ہے، اور ہر شخص کو اضافی رزق اس سال میں ملے گا اور خوشحالی ملے گی۔ ہمارے قاریہ حضرات جو ہمیں سنتے ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا تو اللہ پاک اس سال میں بہاریں لگا دے گا۔ یہ وظیفہ جو میں بتا رہا ہوں، اس وظیفے کو اگر آپ نے معمول بنا لیا، یا مثلاً یہ ہے کہ اس وظیفے کو 3 دن یا 7 دن یا 21 دن آپ نے لگاتار پڑھ لیا، یا مثلاً ہر مہینے کے پہلی 3 تاریخوں میں اس وظیفے کو پڑھ لیا، اور پورے مہینے آپ کو برکتیں ہی برکتیں ملیں گی۔ اس لیے یہ وظیفہ کیونکہ بہت قیمتی، اللہ کو یہ چیزیں بڑی پسند ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ عرش کا مالک رب ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو عرش کا مالک ہے، تو کیا آپ جب پیار سے بلا رہے ہیں تو کیا آپ کے اوپر رب کرم نہیں فرمائیں گے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ جب اللہ ہی کافی ہے تو دنیا تو ساری پیچھے کھڑی ہے، آپ سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور اس کے بعد میں جو اسم اعظم کے ساتھ جب آپ مخاطب ہو رہے ہیں، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا احد یا ذی الجلال والاکرام۔ بھئی اللہ واحد بھی ہے نا، اللہ احد بھی ہے، اور ذی الجلال والاکرام۔ یہ بڑی قیمتی بات آپ کو بتا رہا ہوں، جو وظیفہ پڑھنے والے خواتین اور حضرات ہیں وہ سمجھ رہے ہیں میری بات کو، اور جو لوگ معرفت کے لوگ ہیں وہ میری بات کو سن رہے ہیں، جو خلیفہ حضرات ہیں، جو پیر حضرات ہیں، وہ میری بات کو سن رہے ہیں۔ اور میں اپنی زندگی میں قاری حامد پیا اچھے وظیفے آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ آپ ہر گھر کا فرد جو ہے وہ وظیفہ QHP ٹی وی چینل کو کھول کر اپنا وظیفہ دیکھے، اپنے مطلب کا وظیفہ دیکھے، حاشیے ہاتھ میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے مقصد کا وظیفہ نکالیں اور جناب علی اس وظیفے کو پڑھیں، اور جناب علی اللہ پاک آپ کے اوپر کرم فرما دیں گے، رحم فرما دیں گے، عزت اور شہرت دے دیں گے، صحت اور تندرستی دے دیں گے۔ جب آپ نے مانگنا ہی رب سے ہے اور کسی اور سے نہیں مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائیں گے۔ تو وظیفے کو آپ پڑھیں، اور وظیفے کو پڑھ کر آپ خصوصی دعا مانگیں رب العالمین سے، تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول بھی ہوگی۔ اور آپ سے گزارش ہے، میری بہنوں سے گزارش ہے کہ یہ وظیفے کو آپ آج بھی پڑھ لیں، اور 3 دن پڑھنا چاہیں، 7 دن پڑھنا چاہیں، 21 دن پڑھنا چاہیں، پڑھیں۔ اپنے خامد کے لیے دعا کریں، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک رزق میں برکت عطا فرمائے، اور صالح رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈنڈی مارتے ہیں نا، جھوک کو نیچے کر دیا، ہاں جی جناب سودا کم تول کے دے دیا، 2 نمبر چیزیں بنا کے تول دی، اور جب کہتے ہیں فقیر کو 10 روپے دے دو، بولا اس کو تو یہ شریعت میں تو جائز ہی نہیں ہے کہ صحیح بندے کو پیسے دے دے۔ ارے اللہ کے بندے، جب تم 2 نمبر کام کر کے پیسے کماتے ہو وہ تمہارے لیے جائز ہے، اور مانگنے والا جو اللہ کے نام پہ مانگتا ہے اس کو دینے کے لیے سوچتے ہو کہ یہ لینے کا حقدار ہے یا نہیں ہے۔ آپ 10 روپے 20 روپے 30 روپے روزانہ دے کے تو دیکھیں کتنی آپ کا پورا نظام ہی بدل دے گا اللہ پاک۔ اللہ کے بندوں کی خدمت کریں، اپنے پڑوسیوں کو خوش کریں نا، ٹک ٹاک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، جناب علی میں نے جو گناہ کیے معاف کر دو۔ ارے معاف کر دو، تمہارا پڑوسی، تمہارا بہن اور تمہاری بھائی، وہ تم ان سے بات نہیں کر رہے اور انٹرنیٹ کے اوپر کہہ رہے ہو معاف کر دو۔ کتنے معاف کرنا ہے؟ ناراض تو تمہارے بھائی اور بہن اور پڑوسی ہیں، راضی تو ان کو کرنا ہے، معافی تو ان سے مانگنی ہے۔ انٹرنیٹ کے اوپر کس سے معافی مانگ رہے ہیں؟ خبردار، دل میں رحم پیدا کرو، محبت پیدا کرو،
اور جو نفرتیں ختم کرنی ہیں تو سب سے پہلے دائیں اور بائیں والے پڑوسی سے صلح کرو، اپنے بھائی سے صلح کرو، اپنی بہن سے صلح کرو۔ اللہ پاک آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔